رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلاول جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف کھل کر بات کر رہے ہیں اور انہوں نے نون لیگ کو مہنگائی لیگ بھی کرا دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کھیلیں گے نہ وہ کھیلنے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ عوام نے نون لیگ کا اصل چہرہ دیکھا ہے جب یہ طلباء کی گورنمنٹ آئی ہے، اور اتحادیہ کی حکومت کے حوالے سے بھی بار بار انہوں نے وزیر خزانہ کو جو ہے وہ تبدیل کیا، اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کافی، تو اب جواب کیوں نہیں دیتے ہیں ان کو ہم ان کی زبان یا اسی انداز سے جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے، اور ہماری کوشش نہیں، ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم اس قسم کی تلخیاں جو ہیں ان کو کم کریں گے، بڑھائیں گے نہیں، کیونکہ الیکشن کے بعد اگر آپ نے اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے، اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، تو پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ پنجاب میں الیکشن لڑنا چاہتی ہے، جو کہ لڑنا چاہتی ہے، جو کہ لڑے گی، تو یہاں پہ پھر انہیں ہمارے مخالف ہی بیانیہ بنانا ہوگا، یہ ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر بلاول صاحب جو ہیں وہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، تو جب ہمارا مخالف ووٹ انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہے تو وہ پھر ہمیں ہماری تعریفیں کر کے تو اٹریکٹ نہیں کر سکتے، ہمارے مخالف بات کر کے ہی اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میری ان سے بھی وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے لیے باعث عزت ہیں، اور ہم نے اکٹھے کام کیا ہے۔ میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ سیاست میں جو گندگی اور اوئے توئے کا کلچر ہم نے فیس کیا ہے پچھلے پونے 4 سال، 3.5 سال، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بحرانوں کا شکار ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن سے، اپنے مخالف سیاستدانوں سے بات کرنے کے روادار نہ تھے، اور اتنا تکبر اور اتنی رونیت تھی کہ وہ ہر بات پہ یعنی جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ جو کسی بھی اخلاقی دائرے میں نہیں آتی۔ تو ہمیں ایسی صورتحال سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، میچورٹی کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے۔ بلاول صاحب ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ابھی بڑا لمبا عرصہ سیاست کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کا لہجہ، ان کی گفتگو جو ہے وہ اسی معیار کی ہونی چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے بڑی مشکلات کاٹی پرویز مشرف کے دور میں، پچھلے دور میں ایون آپ پر منشیات کا کیس ڈالا گیا، آپ ثابت قدم رہے اور اسی وجہ سے معاشرہ اور لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ جب خانہ بدوش سیاستدان پارٹیاں بدلنے والوں کو آپ سیدھے سے لگائیں گے، ایک تو جینوئن پولیٹیکل ورکر کہا جائے گا، اور اس سے کیا جمہوریت ہماری کبھی مضبوط ہو پائے گی؟ جی بالکل، جمہوریت جو ہے وہ بتدریج مضبوط ہوتی ہے۔ جمہوریت کوئی ایسا پودا نہیں ہے کہ اسے آپ جو ہے وہ آ کے لگا دیں اور وہ جو ہے وہ آگے چل پڑے، یہ تو ایک ایک قدم چل کے جو ہے وہ آگے بڑھنے والا معاملہ ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان میں جو جمہوریت کو چیلنجز درپیش ہیں، آپ ذرا ان کی طرف بھی تو دیکھیں نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے جمہوری قدروں کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر جو ہے وہ جدوجہد کی ہے اور اس موقف کو اپنایا اور اس موقف کے لیے جدوجہد کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے اپنے اپنی حدود اور اپنی اپنی آئینی حدود میں رہیں اور ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ آئین کے مطابق چلایا جائے، وہ جب کامیابی کے قریب پہنچے تو عمران خان نے جو ہے وہ ایک ایسا موقف اپنا لیا۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 2022 میں 21-22 میں جو لڑائی تھی وہ کیا اس بات کی تھی کہ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے؟ وہ لڑائی اس بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میری مدد کیوں نہیں کر رہی، ادارے جو ہیں یہ مجھے بچانے، اور میر جعفر اور میر صادق کے لقب دیے جا رہے تھے
اور ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر گھر میں چور آ جائے تو چوکیدار جو ہے وہ کہے کہ جی میں نیوٹرل ہوں، تو اس کو کیسے اس چوکیدار کو جو ہے وہ رکھا جا سکے؟ اس چوکیدار کی چھٹی کروانی چاہیے۔ یعنی عمران خان کی لڑائی تو یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیوں سیاست میں مداخلت کرنے سے پیچھے ہٹ رہی ہے، وہ جدوجہد، جمہوری جدوجہد جو ہے وہ کیوں کامیاب ہو رہی ہے، وہ کیوں نہیں مداخلت کر رہے؟ جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو کیا عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ کوئی غیر جمہوری عمل تھا؟ یہ عدم اعتماد کی تحریک اسٹیبلشمنٹ نے پیش کی تھی، یہ کسی ادارے نے پیش کی تھی؟ اس کے خلاف جو اس نے موقف اپنایا، اس نے کس طرح سے اسمبلی توڑی تھی؟ وہ اسمبلی جو توڑی اس نے وہ آئین کے قانون کے یا جمہوریت کے مطابق تھی؟ اس نے تو لڑائی یہ لڑی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو مجھے بچانا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے میں سب مخالفوں کو پھانسی لگا دوں، اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے میں ان سب کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دوں۔ یہ لڑائی تھی نا۔ تو جب آپ کے ملک میں سیاستدان بدقسمتی سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جائیں اور آ کے اس کے بعد اس طرح کا موقف اپنائیں، تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں ان میں آپ اس طرح کا ردم اور اس طرح کا تسلسل، جہاں پہ جمہوریت 100 سال سے ہے، جہاں پہ جمہوریت 150 سال سے ہے، اس کی توقع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ حقیقی جو ہے وہ یا ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے وہ مداخلت جو اس سے پہلے 1% اگر حالات ہوتے تھے تو فوری طور پہ ہو جاتی تھی، اب آپ کے سامنے ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اسے غیر آئینی طور پہ اسمبلی توڑی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ اگر کوئی آنا چاہتا کوئی روک سکتا تھا۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے، تو معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت ملک میں آگے بڑھی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، لیکن وہ اس کا ایک تسلسل اور ایک جو اس کی رفتار ہے اسی کے مطابق آگے بڑھے گی، اور ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پیوریفائی کرنا چاہیے۔ رانا صاحب، کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے خاور بنیگا صاحب کی، ایک تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہیں یہ خود ہو رہی ہیں، یہ کروائی جا رہی ہیں، اور جو اس میں انکشافات کیے گئے ہیں اس پہ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں۔ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ہم ایک عجیب لاجک ہم نے شروع کر رکھی ہے کہ کچھ بھی ہو جی یہ کوئی کروا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ میرے خلاف اگر کوئی بات ہے تو میرے خلاف کوئی بات جو ہے وہ میرا بھائی تو نہیں کرے گا، یا میری کوئی پارٹی کا بندہ تو نہیں کرے گا، میرا مخالف ہی کرے گا نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات کیا ہے، اگر وہ بات سچ ہے تو پھر اس بات کو آپ مانیں بھی اور اس بات کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کریڈٹ بھی دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب نے کسی کے کہنے پہ کیا یا اپنی مرضی سے کیا ہے، انہوں نے میرے کہنے پہ کر دیا یا کسی اور کے کہنے پہ کر دیا، یا خود سے ان کے ضمیر نے یا ان کے احساس نے یہ سمجھا کہ یار مجھے آج یہ بات کرنی چاہیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس نے بات کی ہے وہ سچ ہے یا وہ جھوٹ ہے؟ اس بات پہ ہے نا، اس بات پہ آپ بتائیں کہ کیا اس کی بیوی جو ہے وہ 5 بچوں کی ماں تھی، اسے بگایا نہیں گیا؟ اس بات کے اوپر کریں نا اپنا جو ہے وہ آپ اس کی ویریفیکیشن کریں نا آپ، یعنی جو کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا جو آپ کا انویسٹیگیشن جرنلزم ہوتا ہے اس کے اوپر کریں۔ پھر وہ اس نے کہا کہ جی یہ آگے میرے گھر پہ زبردستی 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھا رہتا، کریں پتہ بیٹھا رہتا تھا یا نہیں بیٹھا رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے اور جو باتیں کی ہیں کہ ایک پاکیزہ تعلق کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس نے یہ حرکت کی، اس نے طلاق کی ڈیٹ بتائی ہے، پھر اس نے وہ اگلے نکاح کی بات بتائی ہے۔ جو اس نے باتیں کی ہیں ان کو آپ ویریفائی کریں، اگر وہ غلط ہیں تو وہ غلط ہے، اگر وہ صحیح ہیں تو وہ پھر صحیح ہے۔ اس سے پیچھے چلے جانا کہ جی وہ اس نے کس کے کہنے پہ کر دی یا کس کے کہنے پہ نہیں کی۔ رات میں نے وہ پروگرام دیکھا ہے، ہی واز